حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ اور عظیم المرتبت حکمران تھے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ محو خواب تھے کہ چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے؟ جواب ملا کہ میں آپ کا شناسا ہوں اور چھت پر اپنے اونٹ کی تلاش میں آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ چھت پر اونٹ کس طرح آ سکتا ہے؟ تو جواب ملا، پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تخت و تاج میں خدا کیسے مل سکتا ہے؟ یہ جواب سننا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر خوف طاری ہو گیا۔ دوسرے دن آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں موجود تھے تو ایک شخص دربار میں آیا۔ اس شخص کا جلال دیکھ کر تمام حاضرین پر اس کا رعب طاری ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے دریافت کیا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ وہ مسافر ہے اور یہاں قیام کرنے کی نیت سے آیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کوئی سرائے نہیں بلکہ محل ہے۔ تو اس شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آپ سے پہلے اس محل میں کون آباد تھا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے باپ دادا۔ اسی طرح وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے آباء و اجداد کا پوچھتا گیا۔ آخر میں اس شخص نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کے بعد اس تخت پر کون بیٹھے گا؟ آپ نے جواب دیا کہ میرا بیٹا۔ اس بات پر اس شخص نے سر ہلاتے ہوئے آپ سے کہا کہ بس پھر یہ کوئی محل نہیں بلکہ سرائے ہے، جہاں کچھ دیر کے لیے لوگ آتے ہیں اور قیام کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ابھی رات کے واقعے کو بھلا نہیں پائے تھے کہ یہ دوسرا واقعہ پیش آ گیا۔ یکے بعد دیگرے ان واقعات نے ان کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ انہی واقعات کے دوران ایک مرتبہ آپ شکار کے لیے اپنے وزیروں کے ہمراہ جنگل میں گئے۔ شکار کے دوران ایک ہرن کے تعاقب میں آپ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے۔ بالآخر جب تعاقب کرتے ہوئے ہرن کو پکڑ لیا تو ہرن حکم ربی سے گویا ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا کہ اے ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، تم کو صرف اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے جب ہرن کا یہ کلام سنا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت توبہ کی اور تخت و تاج چھوڑ کر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔